سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالماً آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں ناچیز محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ انسان بدترین انسان کے ساتھ بھی بہترین رویے سے پیش آ جائے، جو بہت مشکل ہے۔ مشکل لمحات میں، مشکل معمولات میں، اور خاص طور سے ایسی صورتحال میں انسان کے اپنے اخلاق اور اس کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کی طبیعت ناساز ہے یا کمزور ہے اس کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر جس کی تربیت ناساز ہے یا کمزور ہے اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو پاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات نے جو بہترین تحفہ ہمیں عطا فرمایا اور پھر کہا ہے نا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو ہم بیان کرتے ہیں اور تحدیث نعمت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ویسے شکر کے لیے بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے۔ اخلاق آپ سے کوئی سیکھے، دشمن بھی آپ کی سیرت اور کردار اور رویے اور گفتار کی وجہ سے ایمان کی حرارت محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کی صداقت تو ایک طرف، مگر بات میں عمدگی، نفاست، طور طریقہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ امانت داری اور گفتار کا یہ معیار کسی اور صورت ممکن نہیں ہے۔ فصاحت اور بلاغت آپ کا خاصا ہے، مگر اس کے باوجود دشمن کے ساتھ بھی ایسا رویہ، ایسا اخلاق، ایسا کردار، میں حیران نہ ہوں تو کیا کروں۔ میرے آقا نے 40 سال منجوایا، بتایا، اور قبل اس کے کہ وحی کا تعارف کرواتے کردار کا تعارف کروایا۔ خواتین و حضرات، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو پہلی دفعہ ہو، انبیاء میں خدا نے خاص طور سے یہ نمونہ رکھا ہے اور شاید اسی چیز کو معیار بنایا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں وہ تائید اور تاکید کر رہا ہے کہ دیکھیں سب کے ساتھ کھانا کھائیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی کھانا کھائیں، مسافر ہیں، کوئی راہ گزر ہے۔ یہ اخلاق کا وہ خوبصورت پیمانہ ہے کہ جو آج معاشرے کو معاشرہ بنا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے میرے اور آپ کے معاشرے میں ہر چیز ہے، احکامات ہیں، شریعت ہے، فقہ اور معاملات سارے ہیں، مگر اخلاق مجھے نظر نہیں آتے۔ یعنی جس معیار پہ میں توقع کروں اس معیار پہ نہیں نظر آتے۔ لہٰذا آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا قسم آپ کو شاید لگے گا کہ یہ موضوع بہت ہی ہلکا سا ہے، مگر اس پہ اگر 10-20 پروگرام بھی ہو جائیں تو کم ہے، کیونکہ حضور والا فرماتے ہیں، بلکہ خود قرآن کہتا ہے کہ آپ کی خلقت کا مقصد اخلاق حسنہ اور اس کی تعمیل اور تکمیل ہے اور اس کا تعارف ہے۔ لہٰذا آج کے اس مشکل مرحلے میں میری اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے میرے ساتھ جو تشریف فرمائے، خود اپنی گفتگو، اپنے نرم لہجے اور اپنی خاص یعنی جو ان کا طریقہ کار ہے لوگوں سے معاملات زندگی کا، چاہے وہ تدریس کا ہو، تبلیغ کا ہو، ایک مثال ہے اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تربیت میں بھی وہ رنگ آیا ہے، خاص طور سے دین اسلام کو پڑھا اور بیان کیا۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں مفتی ابوبکر محی الدین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں جب کہتا ہوں کہ جب حضور والا کا ذکر آئے اور جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہم پڑھیں تو ان سے پہلے ہم درود و سلام کا سلسلہ بحال کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عقیدتوں کا اظہار اس طرح سے بھی کریں۔ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں نعت خوانی کے حوالے سے جانے پہچانے والے ایک ایسا نام جو دنیا بھر میں جہاں جاتا ہے حضور کے عشق میں گویا ہوتا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں حافظ گور رانا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور درخواست کرتا ہوں کہ آج اس پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جائے۔ کسی نے آپ کو دیکھا ہو تو اس کے سوا، اس دیدار کے سوا اور دیکھنے کی طلب کیا رہتی ہے؟ جس نے سنا آپ کو ان سماعتوں پہ لاکھوں سلام، اور سن کے ایمان لایا ان کرداروں پہ لاکھوں سلام، اصحاب پیغمبر پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب، ہم جب اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں، ہم حضور کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اتنا پیارا رسول کے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ سلیقہ، بزرگوں کا بھی یہ احترام، اور یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیسے جمع کریں؟ ہم تو آج قابل ہی نہیں ہے اس کو سننے کے، عمل کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رسول ہیں، سید المرسلین ہیں۔ روز قیامت لوائے حمد ان کے ہاتھ میں ہے۔ شفاعت کے کئی مقام، کئی مرتبے، کئی جگہیں ہیں جب شفاء کا قلم ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارے مناصب ہیں، یہ سارے مقامات ہیں، یہ ساری اللہ کی عطا ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو کیا پسند آیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی شخصیت سے وہ جوہر ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں نکالا، اور وہ سب کچھ عطا کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد جو شخصیت ہے مقام بلندی مرتبے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو وہ مقام جو اللہ نے عطا کیا، اور قرآن مجید میں جب وہ جوہر نکالا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو وہ جوڑتا ہے دونوں باتوں پہ کہ جب آپ اخلاق کی بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور جتنے تو اللہ کے رسول کا اخلاق ان کے مقام سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا اونچا اخلاق تھا، کہ مقام اللہ نے کیا عطا کیا۔ تو ایسی اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ اللہ نے ہمیں بطور نبی عطا کی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا بنیادی ایک ہدف ہونا چاہیے کہ ہم بھی پھر اس نبی کے جو اخلاق میں اتنا بلند اور اعلیٰ ہو کہ اللہ قرآن مجید میں فرمائے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو کسی خاک تک تو ہمیں بھی پہنچنا ہے۔ اس کے بغیر ہم اس امتی ہونے کا حق نہیں ادا کر سکتے، کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کا بغیر اخلاق کے گزارا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے تو میں نے کہا بہت ضروری ہے، جب وہ حضور کی نسبت سے جڑا ہوا ہے، انسان کا بھی گزارا نہیں ہے۔ کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے، کون سا دین ہے جو اخلاق کی تعلیم نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، سارے اخلاق کا ایک پروگرام رکھتے ہیں، دعوت رکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال بد اخلاقی کا کوئی بھی وارث نہیں ہے سوائے شیطان کے۔ کوئی والی وارث بد اخلاقی کا، بد تہذیب کا ہے ہی نہیں معاشرے میں۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں، انبیاء ہیں، یا آسمانی کتابوں کو چھوڑ کر کے بھی جو مذاہب ہیں، مگر اخلاق ایسی چیز ہے کہ سب کے یہاں موجود ہے، اس کی دعوت سب کے یہاں موجود ہے۔ تو اخلاق کے بغیر انسان اپنی اشرف جو اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوق بنایا ہے، اس کے بھی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اخلاق ہٹا دیا جائے انسان سے، اخلاق کا ایک مفہوم تو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی سے ہنس کے بول دیا، کسی کا احترام کر لیا، یہ اخلاق ہے، مگر یہ سارا اخلاق نہیں ہے۔ یہ اخلاق کا ادنا پیمانہ ہے۔ جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسکرا کے نہیں مل سکتا، کسی کا احترام نہیں کر سکتا، تو اس کو تو اخلاق کا ایک کہتے ہیں کہ وہ بال بھی نہیں ملا۔ یہ تو ابتدا ہے اخلاق کی، لیکن ہمارا معاشرہ اسی کو اخلاق سمجھتا ہے۔ مگر جو اخلاق کا پورا دائرہ ہے، اگر آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں انسان کو، تو پھر اشرف المخلوقات تو چھوڑیے، پھر تو یہ حیوانات سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی زبان ایسی کاٹدار ہو جائے گی کہ انسان، درندے بھی ایسی چیر باہر نہیں کرتے جو یہ کرے گا۔ جو معاشرے کے رویے اتنے تکلیف دہ ہو جائیں گے، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، رویوں کے برے خاندانی تباہیاں ساری یہ بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو ہمارا معاشرہ، انسانی معاشرہ، پھر مسلمان کا معاشرہ، پھر اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا معاشرہ، یہ تینوں چیزیں ہم پاکستانیوں سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اخلاق کی طرف بڑھیں، اخلاق کی طرف بڑھیں۔ صاحب میں یہاں پہ آپ نے جو آیت پیش کی، ظاہر ہے وہ مثال ہے، معیار ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے، یعنی جناب یوسف کے حوالے سے ان کا حسن معروف و مشہور ہے، یہ بھی خدا کی خلقت ہے۔ مگر دیکھیے حضور کریم کے لیے اخلاق کو عمدہ بیان کیا گیا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس میں بھی تاکید ہے، گویا میں اس کو صرف نفس سے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، لعلی لام تاکید ہے، پیچھے بے شک انکا، اس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ اصل تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اچھا یہ اخلاق کیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آگے بڑھایا، کانا خلق القرآن، بے شک ایسے ہی۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق پورا کا پورا دین ہے۔ تو حضور گویا کہ اخلاق کے لیے مبعوث ہوئے، انسانیت کو پروان چڑھانے کی طرف مبعوث ہوئے، اور پورا کا پورا دین آپ کو اخلاق کی تعلیم کرتا ہے۔ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، رویہ آپ کا کیسے ہونا چاہیے۔ اور صرف یہ زبان نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، چہرہ مسکان نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر کے آپ کے دل کے جذبات بھی ہیں کہ کسی کے بارے میں برائی بھی نہیں رکھنی، دل حسد بھی نہیں رکھنا، یہ بھی اخلاق ہے، کینہ بھی نہیں رکھنا، کسی سے نفرت بھی نہیں رکھنی۔ اگر آپ کسی سے نفرت رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بغض عداوت رکھتے ہیں، تو اخلاق تو چلا گیا آپ کا، اور وہی دین ہے۔
اور اس میں معیار بھی بتا دیا، یعنی اگر ہے بغض تو وہ فی اللہ ہے اور للہ ہے، اور محبت ہے تو فی اللہ ہے اور للہ ہے، یعنی وہ معیار بھی اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اس کی پیروی میں. سبحان اللہ. گفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنو ہاشم کی انا ہے، یہ ہے حضور والا. اور کیا مثال خوبصورت ہے. میں پروگرام میں ایک وفا لے رہا ہوں، مگر وفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا. خواتین و حضرات، میں عادی ہو گیا ہوں، ضدی ہو گیا ہوں. میں ان اخلاقی پیمانوں کو جانچوں گا کہ علماء کرام میں کہاں کہاں اخلاق کس معیار مرتبے کا ہونا چاہیے، طلباء کا انداز اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، حصول علم کے لیے کیسا اخلاق چاہیے، اور تبلیغ علم کے لیے کیسا اخلاق چاہیے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی حکمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. اخلاق کے سمندر میں غوطہ زنی کرنے کے بعد بہت سارے نادر و نایاب نسخے اور نایاب قسم کے موتی آپ کو ملیں گے، مگر کتنا ہمارا خزانہ اور کتنا ہمارا ظرف ہے. بہت مشکل کام ہے ایک پروگرام میں یہ ساری چیزیں سمیٹنا، لہٰذا کچھ ایپیسوڈز بنائیں گے، کچھ ترتیب بنائیں گے. سب سے پہلے جو چیز میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا وہ یقیناً یہ ہوگی کہ ایک عالم کا اخلاق کس معیار پہ ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہیں جو تبلیغ اسلام کے لیے اخلاق کے زاویے میں پوری بیٹھنی چاہیے. جیسے میں گفتگو کر رہا تھا تو انسان سے اگر میں نے بات شروع کی کہ انسان ہونے کے لیے اخلاق ضروری ہے، پھر حضور کی امتی ہونے کے لیے تو اور بھی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ وارث ہونا چاہیں، علم تو وراثت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تو آپ کو اپنے معاشرے کے اخلاق میں بلند ترین مقام پہ ہونا چاہیے، سب سے ادنا درجہ ہے. ورنہ تو آپ کو سلف کے نمونے پہ چاہیے، مگر کم از کم آپ کو اپنے معاشرے کے اخلاق میں جو اخلاقی رویوں کی بلندی ہے اس میں نظر آنا چاہیے. اگر آپ اس بلندی پر نہیں ہیں، اس بلندی سے نیچے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ عالم کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں. اچھا، ممبر پہ، محراب میں یا ٹیلی ویژن کے اوپر، مائک کے اوپر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عالم کو پیش نظر رکھنی چاہیے. مثلا دیکھیں جذبات تو سب کے آتے ہیں، سامنے باطل بھی ہے تو کیا اس کو القابات سے للکارنا چاہیے یا گالی دینا، یہ کیا اخلاق حسنہ کے آس پاس بھی بھٹکتا ہے؟ اس میں دیکھیے یہ صبر ہے. صبر بھی اخلاق کا ایک جز ہے، تحمل اور برداشت. دیکھیے ممبر اور ذمہ داری اور علم یہ کتنا آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا تحمل، صبر اور برداشت ہونا چاہیے. کہ حضرت عمر جیسی شخصیت ہے اور سامنے سے ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے اور سب لوگوں کے سامنے سوال کر دیتا ہے. کہا جاتا تھا اگر میرے ساتھ یہ ہوتا آج تو میں کہتے جمعہ کوئی موقع ہے سوال کرنے کا. مسجد میں آپ بول رہے ہو، خطبے کے درمیان بول رہے ہو، مجھ سے دفتر میں آ کے ملو. لیکن حضرت عمر نے تو یہ کوئی بات نہیں کی، وہیں کھڑے کھڑے خطبہ روک کے اس کا جواب دیا. یہ اخلاق تھا ان کا. حالانکہ اس چیز کی کہیں نہ کہیں اگر آپ جسٹیفیکیشن کرنا چاہتے کہ میں نہیں جواب دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے، آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کے سوال کے اندر جو ہے وہ سازش ہے، آپ کے سوال کا بنیاد کی یہ وجہ ہے، آپ کی نیت یہ ہے، سب باتیں ہو سکتی تھی وہاں کہ لوگوں کے سامنے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ. صحیح. آپ اسے علیحدگی میں پوچھیں. صحیح. مگر ان کا اخلاق اور تحمل اور اس مقام کا یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے وہاں اس کو برداشت بھی کیا اور جواب بھی دیا. تو یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے. ممبر کے اندر بیٹھ کر کے اس ممبر کو، یا آپ کسی مقام پر علمی حیثیت سے موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کسی کی ذات کو نشانہ بنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات اور پوری زندگی میں، پھر اس کے بعد صحابہ اور اس کے بعد محدثین تک آپ آ جائیں، کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ وہاں شخصیات کو موضوع گفتگو بنایا ہو. اچھا. کہیں نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں کسی حدیث میں سنا ہوگا. بلکہ حضور کے زمانے میں بھی سارے نظریات تھے، وہ نام آج ہمیں کیوں معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور اور صحابہ کی زبان پہ آتے ہی نہیں تھے. عمل آتا ہے. آپ عمل کی بات کرتے ہیں، آپ کفر کی بات کرتے ہیں، آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں. شخصیات کو تو ڈسکس کیا ہی نہیں جاتا تھا. اس میں بھی یہ پہلو تھا کہ وہاں بھی ایک انسان کا احترام ہے، اس نام کا احترام ہے، اس کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہے. اور ایک عالم کی ذمہ داری ہے دعوت کے دوران نرم
گفتگو اور نرم رویہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت میں، اخلاق میں جو سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں، یا حضور کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں کہ ناراضگی کا جو موقع تھا یا جو ناراضگی ہونی چاہیے تھی، وہ بدر وہ موقع تھا کہ جب وہ جگہ چھوٹ گئی احد میں. جی، غزوہ احد میں جو نہ اوپر بٹھایا تیر اندازوں وہ آ گئے. یہ بہت بڑی اس کا بہت بڑا قیمت تھی یہ اس غلطی. یعنی جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ذرا مشکل مرحلہ تھا. مگر کہیں آپ نے پڑھا کہ حضور نے ان کو ڈانٹا؟ کوئی کچھ سب کے سامنے کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی چیز، کوئی کبھی آنے والے دنوں میں کوئی نام بھی یاد ہے ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں کون تھے. یہ ایک مقام ہے، یہ اخلاق ہے آپ کے درمیان میں لوگوں کے. آج کیا ہوتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی بس پتہ چلے کہ وہ میرا اس موضوع پہ مخالف ہے، ایک تقریر آئی، 2 آئی، 4-5 جمعے ایک ہی آدمی کے نام پر لگ گئے، اور آپ قوم کا بھی وقت برداشت کر رہے ہیں. اور یہ بد اخلاقی، بد تہذیبی ہے، اور کسی عالم کو یہ شعبہ نہیں دیتے. صاحب آپ نے کتنی باریک بات کی اور کتنی حساس اور سنجیدہ بات ہے. آپ نے غزوہ احد کا ذکر کیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اب پوری زندگی انہوں نے گزار دی، 10 سال کی عمر سے لے کر ایک مرتبہ نہیں ڈانٹا. بالکل ایک مرتبہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ آپ غلامی میں ہیں یا آپ کام کرتے ہیں. آپ یہ والے اخلاق، میں کہتا ہوں اس کی تو 1% بھی ممکن ہے. اب اس ساری باتوں کو چھوڑ دیں، ہمیں تو منافقین کے نام بھی نہیں معلوم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کے کردار، حالانکہ اگر ہمارا معاشرہ ہوتا تو پھر تو یہ ہمارا قومی فریضہ ہوتا کہ ہر جمعے کو ہم نام لے کے کہہ رہے ہوتے یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. ہم تو مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے. تو حضور کے اخلاق دیکھیے، اور کہا حضور نے یہ میرے اخلاق کے خلاف ہے. دنیا کیا کہے گی کہ اپنے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے پردہ پوشی، کہ کسی دائرے میں تو وہ میرے ساتھ ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کیوں نہیں. اللہ دل سے تو نہیں ہے، وہ منافق ہے، مگر دنیا کی نظروں میں کسی دائرے میں وہ میرے ساتھ ہیں، تو ان کا حق ہے میرے اوپر کچھ نہ کچھ میں پردہ پوشی کروں گا. یہ اخلاق ہی تھے، اور تو کچھ نہیں تھا. شریعت کی طور پہ کوئی پابندی نہیں تھی. ایک منافق کو منافق کہنا کیا پابندی ہے، کیا گناہ ہے، کیا بری بات ہے؟ شریعت میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر اخلاق کے دائرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان سب چیزوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے. آج جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو مسلمان نا، تو وہاں منافقوں کے نام کی پردہ پوشی ہے، اور یہاں مسلمانوں کو کیا کیا لقب دیتے ہیں، کس کس انداز سے پکارتے ہیں. چونکہ آپ بات ایک عالم کی اس میں کر رہے ہیں، میں سیاستدان کو بھی اس میں جوڑوں، کیونکہ وہ بھی مقتدا ہیں کسی درجے کے. تو یہ ہم قوم کو جو پیغام دے رہے ہیں اسپیکر کے ذریعے، اپنے مقام کے ذریعے، بد اخلاقی اور تہذیب، جس تہذیب کا وہ ہماری تہذیب نہیں ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں، اور ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے معاشرے پہ، اثر پڑتا ہے. اگر آپ اخلاق کے درجے پر ہوں گے، میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد دین اسلام کیسے پھیلا ہے. ایک تاجر جاتا تھا مسلمانوں کا، اور وہ پورے بازار کو مسلمان کیا آتا تھا، جو اپنا چیز بیچتا تھا وہ تو بیچ ہی آتا تھا. مگر آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو وہاں کیا طاقت تھی سوائے اخلاق کے، دیانت کے، سچائی کے، رویوں کے، مسکراہٹ کے؟ اور کیا تھا ان صحابہ کے پاس؟ اللہ اکبر. تو ہمارے دین، ہماری بلندی، ہماری فتح، ہماری آگے بڑھنا، وہ ہمارے اخلاق سے ہے. بے شک ایسے ہی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی اور خوش آمدید. بات اخلاق حسنہ کی ہو رہی ہے. اتنی عمدہ مسالے ہیں، یقین جانیے دل کرتا ہے کہ بیان کروں اور آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ بھی آج کے زمانے کو دیکھیں، تقابل کریں، اور حضور سید والا کی سیرت، گفتار، کردار کے اوپر نگاہیں جما کے رکھیں. دیکھیے ہم جب کلام پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تصور تخیل میں آقا اور آقا کی خوبصورت انوار، تجلیات، حضور کا کردار آئے. اور اگر وہ تصور میں آئے، زباں پہ آئے، کردار میں نہ آئے، عمل میں نہ آئے، تو پھر ہم محروم نہیں رہ گئے. مجھے یہ بتایا گیا کہ جاپان میں 7 سال تک بچے کو ادب سکھایا جاتا ہے.
یعنی اس کو مؤدب بنایا جاتا ہے، اخلاق کی پہلے تعمیر کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی تدریس شروع ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہ جہاں سب سے پہلا لفظ اسلام کا، شریعت کا، اور پھر قرآن کا، اور پھر وحی کا اقرا ہے، پڑھائی ہے، تعلیم ہے، وہاں اس سے پہلے 40 سال تربیت، اخلاق، گفتار، اور پھر وہ معیار ہے کہ جو حضور سید والا میں پایا جاتا ہے، لا ثانی، بے مثل، بے نظیر۔ میں اب طالب علم کے حوالے سے، کیونکہ میں نے گزشتہ یعنی اس پروگرام کے پچھلے حصے میں علماء کس اخلاق کے ضامن ہیں اور کس اخلاق کے ان کو اظہار کرنا ہے، اس پہ بات کی ہے۔ اب میں چاہوں گا سب مختصراً طالب علم کو کیسا اخلاق اپنانا ہے کسب علم کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں ہے کہ طالب علم جب آداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، آداب وہاں جا کے اخلاق لفظ بدل کے آداب ہو جاتے ہیں، تو اخلاق کے جتنے اعلیٰ معیارات ہیں وہاں آداب سے ان کو روشناس کرایا جاتا ہے، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی ادب ہے۔ تو آداب جتنے طالب علم کے اندر ہوں گے، یعنی اخلاق، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے علم سے روشناس کرایا جائے گا، اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف جائے گا۔ اگر اس کے پاس آداب نہ ہوئے تو اس کا علم ضائع ہو جائے گا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اگر دینی ادارے کی آپ بات کریں، وہاں کے طلباء کی بات کریں، تو ہر مدرس پہلے سبق کے طور پر اپنے طالب علم کو دیتا ہے کہ آپ جس علم کے لیے آئے ہیں، یہ علم باقی سارے علوم سے اونچا ہے۔ یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آداب آپ نے حاصل کرنے ہیں، آداب کو ساتھ رکھنا ہے، یہ علم کے حصول کا پہلا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اگر آپ آداب بمانے اخلاق سے عاری ہو گئے تو پھر آپ کی محنت ضائع ہونے والی ہے۔ تو یہ وہ پہلا سبق ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر مدرس کو، ہمارے مدارس میں تو ہے، دیا جاتا ہے اور سارے اساتذہ کو دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اخلاق، آداب جو ہمارے شروع ہوتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ مدرسے کا چپراسی بھی جو ہے وہ آپ کا محسن ہے، اس کو آپ نے وہ مقام، وہ درجہ دینا ہے رویے میں، گفتگو میں، اس سے معاملات کرنے میں جو ایک محسن کو دیے جانا چاہیے، وہ آپ کی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ وہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے، پھر آپ کی تپائی ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کے ناظمین ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو اخلاق جب تک آپ کے ساتھ رہیں گے، علم کے حصول میں وہ اخلاق آپ کے معاون ہوں گے۔ اخلاق سے جب آپ عاری ہو جائیں گے تو یہ اخلاق، علم آپ سے چلا جائے گا۔ دوسری چیز جس پہ سب سے زیادہ طالب علم کو اخلاق کے حساب سے، کیونکہ علم آ رہا ہوتا ہے، جب علم آ جاتا ہے آپ کے پاس تو آپ کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا بڑا عالم دیکھیں گے اس کا تحمل اتنا ہی بڑا دیکھیں گے۔ جس میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، مخالف کی بات سننے کا ملکہ نہیں ہے، آپ سمجھیے کہ وہ علم سے آ رہی ہے۔ کیونکہ علم آپ کو تحمل اور برداشت سکھلاتا ہے اور ہر اختلاف کی وجوہات بتلاتا ہے۔ بات کیا وہاں آپ نے تو طالب علم چونکہ ابھی درجات طے کر رہا ہوتا ہے، اسے سب سے بڑی ضرورت تحمل کی رہتی ہے۔ ابھی آپ بات نہ کریں، آپ سیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے آج یہاں ایک سبق پڑھا اور آپ جا کے 10 کو کہنا شروع ہو گئے، رات کو آپ نے مطالعہ کیا اور صبح آپ نے فتوے دینا شروع کر دیے۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ہوتا ہے۔ لیکن نا سورہ کہف میں وہ لن تستطیع معی صبرا کیوں ہے؟ ضبط کا، صبر کا تعلق ہے۔ اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس گفت میں، اس خوبصورت سی بزم میں سخنوری ہو، اس انداز سے ہو کہ سلام بھیجیں ہم اس گفتار پہ، اس کردار کے اوپر۔ میں حافظ گوہر رانا صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ حضور جاند و عالم سید والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کی کڑیاں باندھی جائیں، نعت اور پھر کلام کے ساتھ ہم رخصت لیں۔